وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس مومنوں، ہر شخص اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچانے کی اور تباہی اور بربادی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو ہر قسم کے نقصان سے اور ہر قسم کے خسارے سے بچانے کی محنت اور کوشش کرے اور ہر قسم کا درست اور جائز فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے سردی آتی ہے تو ہم اپنی اولادوں کو سردی سے بچانا ضروری سمجھتے ہیں اور سر سے لے کر پیر تک ان کی لباس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور رات کو سونے کے اعتبار سے بھی بستر کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے میں بھی خیال رکھتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں کھلائی جائے جن سے ان کی نشو و نما اچھی ہو اور سردی کم سے کم انہیں محسوس ہو۔ اسی طرح سے جب گرمی آتی ہے تو گرمی سے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتے ہیں اور اچھے اور مناسب کپڑے سلواتے ہیں، ٹھنڈک کا انتظام اور بندوبست کرتے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ یہ سردی اور یہ گرمی، یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ سردی کے خطرات نظر آتے ہیں، گرمی کے خطرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن ایک وہ خطرات ہیں جو موت کے بعد ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک وہ خسارہ ہے جو موت کے بعد ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک وہ نفع ہے جو موت کے بعد ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایماندار ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ خسارہ جو موت کے بعد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ نفع جو موت کے بعد ہے ہمیں نظر نہیں آتا، ایماندار ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس خسارے اور اس فائدے کو ہم زیادہ اہمیت دیں، زیادہ جاننے کی کوشش کریں بنسبت دنیا کے خسارے۔ دنیا میں جو ہمیں خسارہ نظر آ رہا ہے، ممکن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، شاید خسارہ نہ ہو، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو نفع ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نفع نظر آ رہا ہے، شاید وہ نفع نہ ہو، یا چلو ہے بھی نفع، ہے بھی دنیا کا خسارہ، دنیا کا نفع بھی ہے۔ دنیا کے خسارے سے ہم اپنی اولادوں کو بچاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور وہ خسارہ بھی عارضی، اور دنیا کا نفع دینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور وہ نفع بھی عارضی ہے۔
لیکن جس نفع کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نفع دائمی ہے، جس خسارے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خسارہ بتایا وہ خسارہ اور نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو پھر ایماندار آدمی ہونے کی حیثیت سے کس کو اسے ترجیح دینی چاہیے؟ اسے اصل ترجیح تو اس نقصان کو اور اس نفع کو مد نظر رکھنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والوں، ایمانداروں، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور جو کل آنے والی زندگی ہے، موت کے بعد آنے والا جو حساب و کتاب ہے، اس کے معاملے میں آپ نے کیا اعمال کیے، اس کے معاملے میں آپ نے کیا سوچا، ہم نے اپنی اولادوں کو کیا دیا ہے؟ سوچنے کی بات۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، کس قدر مزدوری اور مشقت کر کے اپنی اولادوں کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی اولادوں کے لیے، میں نے بالکل اپنے بچوں کو سیٹ کر دیا، سب کو درست کر دیا، سب کو مکان بھی بنا کے دے دیے، سب کو ملازمت پر بھی لگوا دیا ہے، بیٹوں کی شادیاں بھی اچھی جگہ پر کروا دی ہے، بچیوں کی شادیاں بھی کروا دی ہے، سب جائیداد کی بانٹ بوٹ دی، میں بالکل فارغ ہو گیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، وہ شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ سارا سامان میں نے اپنی اولادوں کو دنیا کا دیا ہے، آخرت کا میں نے کیا سامان دیا ہے؟ یہ آخرت کا سامان کون دے گا؟ یہ ذمہ داری۔ اب میں اس ذمہ داری کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے اشارہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری ماں باپ پر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بچے تمہارے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم، ان کو احکام کا عادی بناؤ، ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ تو نماز کا عادی بنانے اور نماز کا حکم دینے، حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ غور فرمائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال میں نماز کا حکم دینے کا کہا، اس لیے نماز سے پہلے طہارت لازمی اور شرط ہے۔ مانا یہ کہ ابھی سے بچے کو طہارت اور پاکی کے مسائل سکھانا شروع کرو، بچے اور بچی کو طہارت اور پاکی کے مسائل سکھانا شروع کرو۔ یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم تعلیمی اداروں کو نہیں ہے، یہ حکم کسی اور کو نہیں ہے، یہ حکم ہر اس باپ کو ہے جس کے گھر میں اولاد ہے، یا حکم ہر اس ماں کو ہے جس کے گھر میں اس کی بیٹی ہے۔ یہ حکم ان کو ہے کہ 7 سال پر نماز سکھائے۔ 7 سال پر نماز سکھانے کا معنی کیا ہوا کہ نماز سے پہلے کے جو مسائل ہیں، طہارت کے مسائل سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہمارے بچے طہارت میں عام طور پر 3 چیزیں موٹی موٹی طہارت کی آتی ہیں؟ غسل سے متعلقہ تمام مسائل، نمبر 2 وضو سے متعلقہ تمام مسائل، اور نمبر 3 ظاہری کپڑوں اور جسم کی طہارت کے حوالے سے مکمل مسائل۔ کیا ہم نے یہ بچوں کو سبق دیا ہے یا بچوں کو ایسا ماحول فراہم کیا ہے کہ غسل اسلام میں جس کو بڑی بنیاد کہا گیا ہے اور اسلام کے احکام کی بنیاد اس طہارت پر رکھی گئی ہے، نماز سے پہلے طہارت کو لازم قرار دیا گیا ہے، جس طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، وہ نصف ایمان ہم نے کتنا دیا ہوگا؟ وہ نصف ایمان کہاں سے آئے گا؟ وہ گھر سے سیکھے گا بچہ۔ وہ نصف ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس کو گھر کا ماحول ملے گا، اس کو ماں طہارت کے مسائل سکھائے۔ بیٹی ہے، بلوغت کے مسائل ماں کی ذمہ داری ہے اسے سارے مسائل سکھائے، اس کو پاکی اور ناپاکی کے سارے مسائل سکھائے، اس کو ایام مخصوصہ کے سارے مسائل سمجھانا سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا جوان ہے، بلوغ کو پہنچنے والا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کے مسائل سکھائے۔ اس میں کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے۔ خود نہیں سکھا سکتا، ایسا ماحول فراہم کرے، گھر کے اندر ماحول فراہم کرے، اچھی کتب بچوں کو دی جائے مطالعے کے لیے کہ جس کے اندر وہ اپنی طہارت اپنی پاکی کے مسائل کو سمجھ سکے۔
کسی مستند عالم کی نگرانی میں بچوں کو سکھایا جائے، ان کے سامنے جا کے بٹھایا جائے تاکہ بچے طہارت اور پاکی کے مسائل تو سیکھیں۔ نہیں جانتے لوگ، نہیں مسائل واقف، اور پھر یہ جہالت آگے بڑھتے 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 جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب بچپنا ہے بچے کا 7 سال کا ہے 8 سال کا ہے، جس معیار پر جس مزاج پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ مزاج وہ معیار جب بچوں کو نہیں دیا، جب بچے اس عمر سے نکل جاتے ہیں تو آڑے شرم آ جاتی ہے، حیا آڑے آ جاتی ہے، جوان ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو آگے نکلتا ہے آدمی، تو اب شرم اور حیا آڑے آ جاتی ہے، آدمی دین کے مسائل نہیں سیکھ سکتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے نفع تو ہم نے سوچے، دنیا کے نقصان سے بچانے کی محنتیں بھی ہم نے کی ہیں، اگر اس نے طہارت نہ سیکھی، طہارت کے مسائل یہ نہیں جانتا، تو یہ آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ نماز کے مسائل نہ سکھائے، 1200 مسائل نماز کے، 1200 مسائل، ہمارے جوانوں کو 100 مسائل بھی نہیں آتے، 1200 مسائل نماز کے، طہارت کے مسائل، غسل کے سارے مسائل، کن کن اسباب پر غسل کا کرنا مرد پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور جب غسل لازم اور واجب ہوتا ہے تو اس کے پاکی کا کیا طریقہ ہے، کیا کیا طریقہ آ گیا تو اس سے غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی، بھلے یہ نماز پڑھتا رہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن گنہگار ہے۔ یہی مرد کا بھی حال، یہی حال عورت کا بھی، یہی حال بیٹے کا بھی ہے، یہی حال بیٹی کا بھی ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 7 سال میں حکم فرمایا کہ ان کو نماز کا حکم دو، 7 سال کی عمر میں پہنچے، بچہ بچی 7 سال میں پہنچے، یہ تربیت آپ نے سمجھائی ہے کہ اس وقت یہ تمہیں تربیت کرنی ہے، اس وقت ان کے ذہن کا مستویٰ یہاں پہنچ چکا کہ اب یہ طہارت کے مسائل کو قبول کر لیا، اب یہ پاکی اور ناپاکی کو سمجھنے لگے، اب ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز ہونے لگ گئی ہے، اب ان کو یہ تم سکھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، اگر اب تک اس فریضے سے ہم غافل رہے تو اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہمارا یہ سننا سنانا بیان کرنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، باتیں عمل میں آ جائیں بھائی، زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں۔ اب تک اگر ہم سستی کر رہے اور نہیں کر پائے تو اب بھی ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم مستند علماء کے پاس بچوں کو بھیجیں تاکہ دین کے مسائل سیکھیں۔ میں آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عالم بنائیں، فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان بنانا تو فرض ہے نا، طہارت کا سیکھنا تو فرض ہے، پاکی کے مسائل کا جاننا تو فرض ہے، اسباب غسل کا سیکھنا تو فرض ہے، غسل کے طریقے کا جاننا تو فرض ہے، وضو کے فرائض کا جاننا تو فرض ہے، جن اسباب سے وضو ختم ہو جاتا ہے ان کا سیکھنا اور جاننا تو فرض ہے، نماز کے فرائض کا جاننا تو اس لیے فرض ہے، جن اسباب سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا سیکھنا تو فرض اور لازم ہے، نماز کے واجبات ہیں ان کا جاننا اور سیکھنا لازم اور واجب ہے، جن اسباب سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے ان کا سیکھنا اور جاننا لازم اور ضروری ہے۔ نہیں معلوم کیا کیا اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کے بتائے، بطور سنت کے کیا کیا اعمال ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ فرض کے درجے کے مسائل ہیں، ان سے غفلت قیامت کے دن عذر نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، اور اگر اولادوں کو نہیں پتا ہوگا تو ماں باپ سے بھی سوال ہوگا کہ دنیا کے نفع اور نقصان کو آپ نے سمجھا لیکن آخرت کا نفع اور نقصان آپ نے کیوں نہیں سمجھا، یہ سوال مجھ سے آپ سے۔ اس سے میرے دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ جگہ ہے فکر کرنے کی، یہ جگہ ہے فکر کرنے کی، اس وقت ہم فکر کر سکتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب بچہ 10 سال کا ہو تو آپ نے اخلاقی تربیت سکھانے کا حکم دیا، آپ نے اشارہ فرمایا، اخلاقی جنسی تربیت، اخلاقی تربیت، کسی غیر اخلاقی حرکت میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی فحاشی اور بے حیائی کی حرکت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب 10 سال کو پہنچ جائے تو ان کے بستروں کو جدا کر دو۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ بول دیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے،
سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتا دیا کہ ان کے بستر جدا کر دیا. ہر سمجھدار آپ کے سمجھتا ہے کہ کیوں یہ کہا ہے. بچیوں کے بھی بچوں کے بھی 10 سال کی عمر میں جدا جدا ہو جائے تاکہ کسی غیر اللہ کی حرکت میں مبتلا نہ ہو. شیطان کوئی برا وسوسہ ڈال کر کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے. پھر آپ اندازہ کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ 10 سال کی عمر بھی عام طور پر بلوغ کو نہیں پہنچتا. سبحان اللہ. لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبصورت دین لے کر آئے ہیں کہ جس جگہ سے کسی فحاشی اور بے حیائی کا راستہ کھل سکتا ہے آپ نے اس راستے کو پہلے بند کر دیا. پہلے ہی راستہ بند ہے کہ ایک آدمی جب جوان بچہ جوانی کو پہنچ رہا ہے, بیٹی جوانی کو پہنچ رہی ہے, بلوغ کو پہنچ رہی ہے, اس حد کو پہنچ رہی ہے جب ان مسائل کو وہ سمجھنے لگے اور بچہ اور بچی سمجھنے لگے, اس سے پہلے ہی سامنے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے. گناہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے, بے حیائی کا دروازہ ہی بند ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنے لگی اور آپ علیہ السلام نے انہیں بات بتانا شروع فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا کرنے والے تھے ہما عرب کی دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے. اس قدر حیا کرنے والے, آپ کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھی, آپ اس قدر حیا سے بیٹھتے. انس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ جب وہ خاتون کچھ بات چیت کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی آپ علیہ السلام سے تو میری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئی, رک گئی. میں دیکھنے لگا 10 سال کی عمر تھی, 10 سال. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور میرا چہرہ پھیر دیا. آپ نے میرا چہرہ پھیر دیا. یہ تربیت ہے. آج باپ نے کبھی یہ بات سکھائی اپنے اولاد, آج ماں نے کبھی اپنی بچی کو یہ تربیت دی ہے. ماں بھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت بیٹی کو بھی دے سکتی ہے, باپ اپنی بیٹی کو بھی یہ تربیت دے سکتا ہے. یہ مسائل سکھانے کے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کہاں دیکھنا اب تمہارے لیے جائز ہے. اب تم بلوغ کو پہنچنے لگے ہو بیٹا اور بیٹی, اب تمہارے لیے کیا دیکھنا جائز ہے کیا دیکھنا جائز نہیں ہے اب تمہیں سمجھنا ہے. لیکن ہماری تعلیموں نے ہی آج تباہ کر دیا. ہم چلے تھے سمجھنے کے لیے, اس کے لیے سمجھنے کے بجائے ہم بگڑ گئے. ہم معاشرے کو سنوارنے کے لیے نکلے تھے, نسلوں کو بہتر کرنے کے لیے نکلے تھے. جہاں ہم بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنی نسلوں کو بھیجا اور دیا, وہیں سے وہ بگڑ گیا, وہیں سے اخلاقی جرائم میں وہ مبتلا ہوا. اور الامان والحفیظ کس قدر بھیانک مسائل سامنے آتے ہیں. آپ قرآن مجید کی ان آیات کو آپ دیکھیں اور پھر اپنے ماحول کا آپ جائزہ لیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونهم. اے انسان, اے بنی آدم, مسلمان بھی نہیں کہا, بنی آدم, آدم کی اولاد, یہ فطرت ہے ہماری. اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے. دیکھنا شیطان تمہارا لباس نہ اتارے. تمہارے باپ اور تمہاری ماں حوا اور باپ آدم کا لباس اس نے اتارنے کی جنت میں کوشش کی تھی. خیال کرنا جو تمہارا لباس نہ اتارے. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونهم. یا اللہ یہ کیسے ہمارا لباس اتارے گا, کہا تمہیں وہ وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے. مانا یہ کہ تم ایسے تمہارے دل میں ایسے گندے گندے وسوسے اور خیالات ڈالے گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم ان کو بہتر سمجھو گے, تم اس راستے کو درست سمجھو گے, تم اس راستے کو صحیح سمجھو گے, لیکن شیطان کے پیروکار بن کے چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. پھر شیطان کو ہم مسلط کر دیتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں پر جو ہماری آیات پر ایمان نہیں رکھتا, جو ہمارے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتا.
جو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھتا، جو ہمارے نبی کے نفع کو بتائے ہوا نفع نہیں سمجھتا، ایسوں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، عجیب بات۔ اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ہر بے حیائی کی حرکت کراتا ہے، ہر گناہ کے کام میں وہ ملوث کر دیتا ہے۔ تربیت ہم نے جوان کی نہیں، بیٹی اور بیٹے کی ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو کوئی روکنے والا روکتا ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، معاشرہ ہی سمجھا ایسا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے اسی طرح سے چلا رہا، ہمارے یہاں کہاں پڑتا ہے، ہمارے یہاں کہاں پڑتا ہے بھائی، ہم کوئی دیندار لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، ہم کوئی دیندار لوگ، دنیا دار لوگ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، دنیا دار کہہ کر یہ عذر نہیں ہے قیامت کے دن چلنے والا کہ ہم تو دنیا دار۔ قیامت میں جب ڈنڈے پڑیں گے کہ کیوں نہیں دیندار بنے ہو، کیوں دنیا دار تھے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، دلائل دیتا ہے آدمی، جوان پھر دلائل دیتا ہے، جوان بیٹی پھر دلائل دیتی ہے، کیا کہنا جی معاشرہ ایسا ہے، اب مشکل ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک کے اندر گزر جائے گی۔ کہنا اللہ پاک ایسی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا، یہ بے حیائی کی باتیں تو شیطان بتاتا ہے، نہ اللہ ایسی بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور نہ اللہ ایسی بے حیائی کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں یہ تربیت دینی ہے، یہ ہم نے اپنے اولادوں کو تربیت دینی ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ایک اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، بہترین ماحول میں تربیت پانے والے لوگ ہیں، ایک شاندار اور زبردست معلم اور مربی کی صحبت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سامنے کفار کے لشکروں میں جاتے ہیں اور دونوں طرف راستوں پر نیم بہانہ کر کے عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اعلان کرتا ہے جو ذمہ دار ہے اس لشکر کا کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیا مجال کسی کی نگاہوں میں۔ یہ بات تربیت کی، یہ بات تربیت کی۔ آنکھ نیچے جھک جائے جوان کی، جوان بیٹے اور بیٹی کی آنکھ نیچے ہو جائے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں آنکھ نہ اٹھے، جہاں نافرمانی ہے وہاں ہاتھ نہ چلے، جہاں نافرمانی ہے وہاں کان نہ سنے۔ یہ بات تربیت سے آئے گی۔ یہ اگر ہم نے گھر سے تربیت دی ہوگی، گھر میں ہم نے محنت کی ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر یہ نتائج اچھے برآمد ہوں گے، اور اگر یہ محنت ہم نے نہ کی تو پھر یہی اولادیں آخرت میں تباہی کا ذریعہ تو یہی ہیں، دنیا میں بھی بسا اوقات ذلت کا سبب بن جاتی ہے، دنیا میں بھی ذلت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے، بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ تربیت نہیں کی، یہ ماں باپ کی کوتاہی سے ایسا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں سونگھ سکیں گی۔ کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، گناہ کی طرف خود مائل ہو جانے والیاں، دوسروں کو گناہوں کی طرف بہکانے والیاں ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا رؤوسہن، ان کے سر کاسنام البخت، ان کے سروں کے اوپر بالوں کے جوڑے ایسے بنے ہوئے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں،
جب اونٹ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا دائیں بائیں اس کی کوہان حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے سر کے بالوں کے جوڑے اوپر سے اس طرح سے حرکت کر رہے ہو. بال اتنے نہیں ہیں لیکن اس طرح سے اوپر نمایاں کر کے بنایا گیا. یہ کہاں کا فیشن آیا؟ مسلمان کی تعلیم تو نہیں، یہ نبی کی تعلیم تو نہیں، یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں، یہ باحیا معاشرے کی تعلیم و تہذیب تو نہیں ہے. یہ تو غیروں سے ہم نے دی، یہ تو یہود نصارہ کی حرکتیں آئی ہیں نا. یہ وہاں سے شیطان لے کے آیا اور اس نے ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی. ہمیں ایسی تہذیب پر تو لعنت بھیجنی چاہیے، ہمیں ایسی تہذیب تو تھوکنا چاہیے. ہمارے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہے، ہمارے لیے ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ہماری بچیوں کے لیے عائشہ، حفصہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان کی تہذیب، ان کا طور طریقہ ہماری بچیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کون فکر کرے گا اپنے معاشرے کی؟ یہ ہم نہیں فکر کر رہی. میں پھر بات عرض کیا کرتا ہوں، معاشرہ ہمارا ہے، ہم خود مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، ہماری بچیاں بھی مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کا کلام سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کیوں غیروں کی تہذیب اختیار کریں؟ تو میں درخواست کرتا ہوں تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے جو میری بات سن رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی نگہداشت کریں، اپنے گھر کی فکر کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس حرارت سے بچاؤ، دنیا کی حرارت سے بچاؤ کا سامان پیدا کرنے والوں، جہنم کی حرارت سے بچانے کا سامان بھی پیدا کر دو. دنیا کے نقصان سے بچانے والوں، آخرت کے نقصان سے بچانے کی بھی فکر کر لو. دنیا کے فائدہ دینے والوں، فائدے پہنچانے والوں، آخرت کے فائدے بھی اپنی اولادوں کو پہنچاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں مرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے کوئی نیک عمل کرے اور آپ کو وہ ثواب پہنچتا رہے تو پھر آپ یہ عمل کرو، پھر تربیت کرو. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو. آپ نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی نیک بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد نیک ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے تو اس کا نام عمل جاری رہتا ہے. کیا ہمیں یہ توقع ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوانی میں پہنچ کر اگر اولاد کسی جرم کا ارتکاب کرتی ہے، کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، اسباب کے ہوتے ہوئے ماں باپ نے ان کی جوانی کی رعایت نہ رکھی، شادی کا انتظام نہ کیا، جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس جرم کی سزا ماں باپ کو دی جائے گی، اس گناہ کی سزا ماں باپ کو ملے گی. اس جوان بیٹے بیٹی کو تو ہوگی لیکن ماں باپ کو بھی سزا ملے گی. آج دنیا میں ہم یہ معیار دیکھتے ہیں، یہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، میرا بیٹا اتنی نوکری پر ہوگا تو پھر میں شادی کروں گا. کیوں اتنے بلند معیار دیکھتے ہو؟ بیٹیوں کے لیے اتنے بلند معیار کیوں دیکھتے ہو؟ جو آپ کے بیٹے کا مزاج ہے، آپ کی بیٹی کا مزاج ہے، اس کے مطابق رشتے کو تلاش کرو اور اس معاملے کو حل کرو. ان معاملات کو طول نہ دو، ان معاملات میں تاخیر نہ کرو. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے. میں ایک مثال آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور دلیل، کوئی اور نصیحت مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں کیا نصیحت کروں. آپ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ایک نیک شخص کے پاس جاتے ہیں، ایک اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے رائے طلب کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے آپ رائے طلب کرتے ہیں کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں کیسا رشتہ منتخب کروں، میں اپنا داماد کس کو بناؤں یا میں بہو کس کو بناؤں، کس قسم کا رشتہ میں لے کے آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ رائے دی. اور نبی کی رائے وہی سے ہوتی ہے. اور نبی نے جو بات آپ کو ارشاد فرمائی ہے وہ منظر حکم کی ہے.
اس کے بعد مومن کو کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس رائے کو چھوڑ کر کسی دوسری بات کو اختیار کرے۔ دنیاوی معاملات میں اگر نبی نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں اختیار ہوتا ہے، لیکن دینی معاملات میں اگر نبی نے جو بات کہی ہے اس کا اتباع کرنا لازم ہوتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام آ جائے، نکاح کا پیغام کوئی ایسا آدمی لے کر آ جائے، ایسے شخص کی جانب سے پیغام آ جائے کہ جس کے دین سے اور اخلاق سے آپ راضی ہوں، جس کے دین سے اور اخلاق سے صرف دو باتیں ہیں، اس کا دین، اس کے اخلاق، دینی تربیت اس کی اچھی ہوئی ہو، صوم صلات کا پابند ہو، فرائض واجبات کو ادا کرنے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، دین اس کا ٹھیک ہے، وخلقہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، رکھ رکھاؤ اچھا ہے، یقین ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے گا، یقین ہے کہ ہماری بیٹی کو بلا وجہ نہیں ستائے گا، تنگ نہیں کرے گا، بار بار زبان پر طلاق کا لفظ نہیں لائے گا، اخلاق اچھے ہیں، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کا دین بھی مناسب ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، فزوجوہ، فرمایا پھر آپ رشتہ کرو، پھر آپ رشتہ کرو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ، اگر نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، پھر فتنہ زمین میں آئے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور اتنا لمبا فساد آئے گا کہ تم نہیں سنبھال سکو گے، اتنا بڑا فساد پھیلے گا، اتنا بڑا فساد پھیلے گا، ایک کے فرد سے، ایک فرد سے اتنا بڑا فساد پھیلے گا کہ جہاں معاشرے میں سینکڑوں ایسے ہوں، ہزاروں ایسے ہوں کہ فساد کا، پھر ہر گھر سے فساد اٹھے گا، پھر ہر محلے سے فساد اٹھے گا، پھر ہر جوان سے فساد اٹھے گا، پھر ہر جوان بیٹی سے فساد اٹھے گا، جو معاشرے کو پورے کے پورے معاشرے کو لپیٹ کر لے گا، تباہی ہو جائے گی معاشرے کی۔ اس قدر خطرناک بات ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ پر غور فرماؤ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ، اگر تم نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، یہ ایسے ہی ہے اگر تم نہیں کرو گے۔ قرآن میں ایک جگہ بتایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قرآن کی مثل لاؤ، اور اگر نہیں لا سکتے ہو تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر فساد کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر فساد آئے گا، پھر بعد میں روتے پھرو گے، پھر بعد میں پریشان ہوتے پھرو گے۔ اس لیے اس فساد سے پہلے فیصلے کر لو، پہلے فیصلے کر لو، اچھے فیصلے کر لو، اللہ سے مان کے درست فیصلے کر لو۔ مال نہ دیکھو، اقتدار نہ دیکھو، دنیا کی چیزیں نہ دیکھو، ساز و سامان نہ دیکھو، جہیز کی بھرمار بھی مت تلاش کرو، مت دیکھو، اور بڑی بڑی اونچی اونچی نوکریوں بھی مت دیکھو۔ یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں یہ یہاں رہ جانے والی ہیں۔ بڑے مال دیکھے تھے، کتنے واقعات ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، لاکھوں خرچ کیا گیا ہے، کئی کئی لاکھ خرچ کیے گئے ہیں اس شادی پر، اس شادی سے 10 شادیاں اور نمٹ سکتی تھی، اتنا خرچ کیا گیا، لیکن شادی کے چند دن کے بعد نہیں بنی، سب تباہ ہو گئی، سب برباد ہو گئی۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ایسا کرو گے تو اللہ پاک برکت کیسے ڈالے گا؟ اعظم نکاح برکتن ایسا عقولتن، کیوں کہا نکاح سب سے بابرکت وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو، وہ بابرکت ہے، وہ بابرکت ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، ہم نے معاشرے میں اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہم خرچے کرتے ہیں، بے جا پیسہ بڑھاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں پیسے کو۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال اس طرح سے تباہ ہوتا ہے، حرام اور ناجائز کاموں میں تباہ ہوتا ہے، تو پھر اس شادی کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو بڑے آسانی کے ساتھ اور بہت سادگی کے ساتھ آپ نے معاملات کو نپٹایا۔ آپ علیہ السلام چاہتے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ وہ اصحاب ہیں جو مالدار صحابہ کہلاتے ہیں، مالوں میں ڈھیر لگا دیتے آپ کے حکم پر،
کرتے تھے، سینکڑوں مرتبہ ڈھیر لگائے انہوں نے مار دیا آپ اسلام کے حکم پر، جہاں نبی نے حکم دیا چلے اللہ کے رسول. لیکن یہ نہیں کہیں آیا کہ کسی شادی پر اتنا آپ نے کیا جو آج ہمارے ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے مالدار کہلاتے ہیں، ان کی شادی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی ہوئی، پتہ نہیں چلا شادی، بعد میں پتہ چلا کہ عبد الرحمن کی شادی ہوئی. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ معاملات آپ اسلام کے زمانے میں سادے تھے، آسان تھے. جب آسان تھے تو بے حیائی نہیں تھی. آج ان معاملات کو مشکل کیا گیا ہے، حلال اور جائز معاملات کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، اور حرام کے راستے کھلتے چلے جائیں. غیروں کی تہذیب آئی، حرام کے راستے آسان ہو گئے، حلال کے راستے مشکل ہو گئے، جائز راستے مشکل ہو گئے، ناجائز راستے سہل ہو گئے، آسان ہو گئے. نسلوں کی نسلیں ہماری تباہ ہو جائیں. تو ان نسلوں کو، ان جوانوں کو کون بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ ان بچیوں کو کون روکے گا گناہوں سے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے روکنا، نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کا تحفظ کرنا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کسی اخلاقی برائی میں مبتلا نہ ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کڑی نگاہ رکھے، باپ کی ذمہ داری ہے کڑی نگاہ رکھے، ایک ایک چیز پر غور کرے، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرے، آمد و رفت پر غور کرے، صحبت دیکھے، کس کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہے. یہ سارا ذمہ داری. تو میرے عزیز دوستو بزرگو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے میں نے دو باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ان دو باتوں پر ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں. ایک تو جب 7 سال کے ہوں تو عبادات سکھاؤ، طہارت کے مسائل بتاؤ، نماز کے مسائل سکھاؤ، صوم صلات کے سارے مسائل سکھاؤ کی ذمہ داری ہے. اور جب بلوغ کے قریب ہو بھی بلوغ پہ نہیں پہنچے، اس وقت آپ اس کا سامنے اخلاقی مسائل بتانے کی طرف اشارہ کرنا ہے. کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو، غیر اخلاقی جرم میں کہیں مبتلا ہو، وہ سارے مسائل سمجھانے ہیں، پاکی کے مسائل بھی سمجھانے ہیں، عزت اور عفت کے مسائل بھی ان کو سمجھانے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو